شعر علامہ صاحب کے استقبال کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ حضرت ام فروا میں قبول ہوں گے. یہ سب آپ کی آواز ہے جو اس وقت میں آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. اور مطلع ہے اور مطلع میں ایک خاص بات ہے اور ایک ہی لفظ ہے لیکن دو طریقے سے دیکھیے گا کہ اب پروردگار ہے قاسم اب پروردگار ہے قاسم اب پروردگار ہے قاسم حسن کے کردگار ہے قاسم حسن کے کردگار ہے قاسم. لگاؤ بچپنے میں ملا ہے دوش حسن بچپنے میں ملا ہے دوش حسن کیا ہنسی شہسوار ہے قاسم کیا ہنسی شہسوار ہے قاسم. اسی جذبے کے ساتھ سنتے رہیے اور ملاحظہ ہو نارو جنت. ایک حدیث ہے مولا علی کی کہ میں قسیم جنت والنار ہوں. نارو جنت کے یہ بھی قاسم ہے نارو جنت کے یہ بھی قاسم ہے دادا کے ورثہ دار ہے قاسم دادا کے ورثہ دار ہے قاسم. لاش ازرق گواہ ہے اس پر لاش ازرق گواہ ہے اس پر وارث ذوالفقار ہے قاسم وارث لاش ازرق گواہ ہے اس پر وارث ذوالفقار ہے قاسم. روز سیتی ہے ماں نیا جوڑا روز سیتی ہے ماں نیا جوڑا ماں کے دل کی بہار ہے قاسم ماں کے دل کی بہار ہے قاسم. اور شعر لائلہ ہو اور پورا آپ نے ناول سنا مہندی پر اس تناظر میں شعر ان کی مہندی سے ملتی ہے اولاد ان کی مہندی سے ملتی ہے اولاد کیسے قسمت نگار ہے قاسم کیسے قسمت نگار ان کی مہندی سے ملتی ہے اولاد کیسے قسمت نگار ہے قاسم. جو ہے عباس اور حسین کا گھر جو ہے عباس اور حسین کا گھر وہ دل پربہار ہے قاسم وہ
دو شعر یار بھائی آپ فرمائیے گا. حسن کا شہر ہے علی اکبر، حسن کا شہر ہے علی اکبر، شہر کے شہریار ہیں قاسم. حسن کا شہر ہے علی اکبر، شہر کے شہریار ہیں قاسم، شہر کے شہریار ہیں قاسم. آخری شعر ہے خدا بھی جمیل یہ بھی جمیل، ہے خدا بھی جمیل یہ بھی جمیل، مثل پروردگار ہے قاسم. ہے خدا بھی جمیل یہ بھی جمیل، مثل پروردگار ہے قاسم. ان کی مہندی سے ملتی ہے اولاد، کیسے قسمت نگار ہے قاسم. گزارش کرتا ہوں علامہ ڈاکٹر سید ظہیر اختر نقوی صاحب مدظ العالی سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار حضرت قاسم کے صدقے میں علامہ صاحب کا سایہ اس پوری قوم پر تا دیر قائم رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. ظاہر ہے کہ جو ہستی کربلا سے متعلق ہوتی ہے اس کے لیے مجلس اور مسائل کا ہی تصور ہوتا ہے، اور اسی خوف سے لوگوں نے کبھی ان ہستیوں کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بھی تو خوشیاں ہیں، ان کے بھی تو جشن منانے چاہیے. تو دراصل بات یہی ہے کہ تصور میں کوئی بات لانا اور کہ کیسے جشن سجایا جائے، تو آپ نے دیکھا کہ ایسے سجایا کہ کربلا کا ذکر نہیں ہوا، شہادت کا ذکر نہیں ہوا، مصائب نہیں پڑے گئے، اور جشن ولادت ہم منا چکے، اور آخری منزل ہے کلام بھی پڑھا گیا، رباعیاں منقبت، کوئی نوا نہیں پڑھا گیا، کوئی مصائب کا نوا نہیں پڑھا، 4-5 منقبتیں بھی پڑھ دی گئی. تو جب تک آپ یہاں نہیں آئیں گے سیکھیں گے کیسے؟ سیکھیں گے کیسے؟ تو یہ عمل ایک سکھانے کا عمل ہے، اور یہ پورے یورپ اور امریکہ میں یہ طریقہ رائج ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا، تو یہ جتنے لوگ بیٹھے
یہی بیٹھ کے سن سکتے تھے. یعنی جو قانون بناتے ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جو کروڑ پتی لوگ ہیں، جو بڑے دانشور پڑھے لکھے بڑی بڑی یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈی ہیں، تو وہ چند لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے قانون بناتے ہیں. اور وہ اس میں ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کہ ہم سگریٹ پینے جا رہے ہیں، کوئی کہ ہم پانی پینے جا رہے ہیں، کوئی ہم کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ اپنا ایک ٹائم مقرر ہے، 3 گھنٹے ہم بیٹھے رہیں گے اور یہ معاملات طے کریں گے. اب وہ چند لوگ ہوتے ہیں، 10 آدمی، 15 آدمی، اور پھر اسے ورڈ آرڈر کہا جاتا ہے. وہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور جو وہ طے کر دیتے ہیں پھر بال برابر بھی کچھ فرق نہیں ہو پاتا، بلکہ بعض مرتبہ تو اعلان ہوتا ہے 200 سال یہی پالیسی چلتی رہے گی. تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اس کمرے میں یہ کہا جائے کہ صاحب پورا شہر آ جائے، پورا واشنگٹن آ جائے، پورا نیو یارک آ جائے. تو ابھی جب تک کہ یہ بات شیعوں تک پہنچا دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے کہ پالیسی میٹر بنانے کی ذمہ داری طے کر دی مرکز علوم اسلامیہ نے. اب جو تھنک ٹینک میں آنا چاہتے ہیں اس کے لیے شرائط ہے، ہر ایک نہیں آ سکتا، ہر ایک نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اتنی عربی، فارسی، شاعری، اردو، لہجہ، وقت، ذہانت، سب چیزیں موجود ہوں کہ وہ ہر لفظ کو سمجھ سکے. اور اس میں کبھی میں نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ لوگوں سے کہوں آؤ، یہ بس ایک بنیاد ہے. ابھی راستے میں انیس سے ہم کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے جشن امام حسن شروع کیا تھا پہلی بار، تو اس وقت بھی جنگ اخبار میں ایک لوتا اشتہار ہمارا تھا. آج آدھا صفحہ بھرا ہوتا ہے. 3 شعبان کا جناب سیدہ حضرت عباس، یہ سب ہم نے جب پہلی بار شروع کیا تھا تو صرف ہمارے پمفلٹ شہر میں صرف ہم نے شروع کیا تھا. جو اپناتے جا رہے ہیں وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. 3 شعبان کا جشن ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ اب سب کرنے لگے. حضرت عباس کی ولادت کا جشن ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ اب سب کرنے لگے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تھنک ٹینک میں ایک بات طے کر دی، پالیسی میٹر سامنے آ گیا، اب یہ بھی ہوگا تو ہوگا. اب منقبتیں بھی لکھی جائیں گی، قصیدے بھی لکھے جائیں گے، مصرع طرح بھی دیا جائے گا، داد بھی ہوگی، مجمع بھی آئے گا، اور بس سمجھ لیجیے شروع ہو گیا. آج اکیلا اشتہار ہے حضرت قاسم کا جنم ہے، لیکن ہم ان باتوں میں ذہانت کے قائل ہیں. ہمیں معلوم تھا کہ یہ تو داد اسی پہ لے کے محفل یہیں ختم کر دوں جو نقطہ دینے جا رہا ہوں. ہمیں یہ معلوم تھا کہ 7 شعبان کو حضرت قاسم کا اگر اشتہار ہم دیں گے تو اکلوتا اشتہار جنگ ہوگا، اکیلا اشتہار ہوگا. تو یہ اکلوتا پن جو ہے ہمیں یہ برداشت نہیں، اس لیے پہلا اشتہار ہم نے 3 شعبان کو دیا تاکہ چاروں طرف اشتہار حسین کے ہو اور بیچ میں شہزادہ. دیکھیے ایسے نقطے بنتے ہیں، اور یہ یادگار کیسٹ میں آ دے گی کہ میں کس طرح سجا دیتا ہوں ہر پہلو کو. تو ہم نے بھیڑ میں پہلا اشتہار دیا،
تاکہ سب دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے اشتہار پڑھتے پڑھتے ایک دم حضرت قاسم پہ نظر پڑے. یہ کیا ہے؟ کیا آج ہے؟ نہیں، لکھا ہے 7 کو ہے، 7 کو ہے. ابھی سے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک تاریخ 7 بھی ہے. حالانکہ 5 کو حضرت علی اکبر کی ولادت ہے، 4 کو حضرت عباس کی، اور اسی مہینے کی 2 کو حضرت زینب کی. تو یہ کربلا کے پنجتن ہیں، یہ شعبان کے پنجتن ہیں. ہے نا پنجتن؟ امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت زینب. چادر میں ایک ہی خاتون اور 4 مرد. شعبان کی حدیث قصہ میں 4 مرد اور 1 بیوی. یہ کربلا کے پنجتن ہیں. تو گویا کربلا میں حسین مثل رسول ہیں، مثل رسول ہیں. اور عباس کربلا میں مثل علی ہے، اور علی اکبر مثل حسن ہے، اور قاسم مثل حسین ہے، اور زینب مثل فاطمہ. اور جب خیمہ زینب میں یہ 5 ہستیاں جمع ہوئی ہوں گی تو جبریل نے پھر پوچھا ہوگا پروردگار یہ کون؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اور جب جبریل نے کہا ہوگا کہ پروردگار جاؤں کیسے، اس لیے کہ جو کچھ دینا تھا سب بھجوا چکا، اس وقت تو خالی ہاتھ ہوں، کیا لے کے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا ہوگا فرشتوں سے کہ جو کچھ یہاں سے جانا تھا سب جا چکا، اب وہاں سے ادھر آنا ہے. نہیں سمجھے؟ کہاں سمجھے؟ یعنی تطہیر بھجوائے تو وہ ان کے لیے، کوثر بھجوائے وہ تو ان کے لیے. جب سب کچھ وہ دے چکا تو اب انتظار میں بیٹھا ہے تم کیا بھیجو گے میرے لیے. تو آج ادھر سے تحفہ چلا بھیجنے والی زینب تھے. بھیجنے والی اللہ. خوش رہیں آپ، سلامت رہیں آپ. کتاب کو انشاءاللہ آپ خوش رہیں. شہزادہ قاسم کی نظر کا بھی اہتمام ہے، اور آپ حضرات نظر میں شریک ہو کے جائیں. اور یہ ہمارے احباب ظاہر کہ جنہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جشن ہوگا اب وہی سنبھالیں گے. آج انیس یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں 2 شعبان کو ملتان چلا جاتا ہوں، پھر وہاں امام حسین کا جشن شاہ شمس پہ ہوتا ہے، پھر حضرت عباس کا جشن، پھر حضرت علی اکبر کا جشن، جو کہ آخری جشن پڑھ کے میں چلتا ہوں ملتان. تو انیس کہنے لگے کیا یہ سارے ملتان والے جشن یہاں نہیں ہو سکتے؟ تو اب یہ کہ ان کا جذبہ، ان کی محبت
کہ عرصہ دراز سے یہ سارے جشن ماہ ہو رہے ہیں اور میں جاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں. تو اب دیکھیے بہرحال تھنک ٹینک کیا کیا فیصلے کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں فیصلے سارے وہاں سے ہوتے ہیں. ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ ہماری کیا بساط تھی کہ ہم کتاب لکھتے، اس لیے کہ 14 سال کے بچے کی سوانح حیات، مطلب وہ سوانح حیات، حیات کیا، اسے حیات کیسے کہتے ہیں؟ حیات تو اسے کہتے ہیں کہ جو گزری، حیات گزری. جیسے کہ آج مشہور ادیبہ قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا تو نیوز میں کہا گیا 80 سال کی عمر پائی مرومہ نے. یہ ہوئی حیات، یہ ہے حیات. یہ تو آغاز زندگی ہے. اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ کہاں پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا منسٹر بنے گا، شاعر بنے گا، ادیب بنے گا، کیا بنے گا. تو اس لیے حیات وہاں جب شروع ہی نہیں ہو پاتی. وہ تو پھر جب بڑا آدمی بن جاتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں جب 7 سال کا تھا تو کیا تھا، اور جب میں 10 سال کا تھا، اس لیے کہ کوئی اسے جانتا ہی نہیں جب وہ 10 سال کا تھا. دیکھیے میں ابھی آپ سے داد لیتا ہوں اس لیے کہ جملہ کہہ دیا اور وہ نقطہ آ گیا. یعنی جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے 50-60 سال میں، تب پھر لوگ اس سے پوچھتے ہیں کھود کھود کے، آپ کس اسکول میں پڑھتے تھے، آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کس کالج میں پڑھے، آپ کی شادی کب ہوئی. یعنی یہ سب کچھ غیب میں ہے عوام کے لیے. لیڈر سامنے ہے، مشہور آدمی سامنے، لیکن اس کا ماضی جو ہے وہ سب غیب میں. کچھ نہیں پتا اس کے چاہنے والوں کو کہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کتنا بڑا تھا، تو یہ ہوا تو یہ ہوا، تو بچپن کیسے گزرا. کیا یہ کائنات کا اچنبا نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر اور قبر میں اترنے تک ایک ایک لمحہ عوام کے سامنے ہو کہ علی یہ کعبے سے آ رہے ہیں، یہ بچپن ہے، یہ مکے کی گلیاں ہیں، یہ پتھر چل رہے ہیں، یہ کافروں کے سر ٹوٹ رہے ہیں، یہ جوانی آ رہی ہے، یہ مسجد میں شادی ہو رہی ہے، یہ جبریل اتر رہے ہیں، یہ بدر کا میدان ہے، یہ 21 سال کے ہیں، یہ احد کا میدان ہے، یہ خیبر کا میدان ہے، یہ خندق کا میدان ہے، یہ حنین کا میدان ہے، یہ جمل ہے، یہ سفین ہے، یہ نہروان ہے. ارے ایسی بھی زمانے آیا. مزہ لیجئے، مزہ لیجئے کہ علی جب چوتھے خلیفہ بنے تو ابو ہریرہ آئے اور انٹرویو لے کے کہنے لگے آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ پیدا کہاں ہوئے. مزہ ہی نہیں لیا آپ نے. ارے کسی کی مجال تھی کہ خلیفہ بننے کے بعد کوئی بات پوچھے، سب باتیں رٹی ہوئی ہیں. باپ کون، ماں کون، وہ تو کچھ اور لوگ تھے کہ پوچھتے تھے آپ تھے کہاں، آپ کے ابا کون. جزاک اللہ. تو اسی بات پر جب کہ دلیل قائم کر چکا میں، جب میں دلیل قائم کر چکا تو حسین ان کو چن کے لائے تھے کہ جب میدان میں آئیں گے تو یہ پوچھا نہیں جائے گا کس کا بیٹا کون ہے. حسن کا بیٹا، علی کا بیٹا قاسم، علی اکبر، عباس. تعارف کی ضرورت نہیں تھی. تعارف کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ آخر ہو جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں.
میں کیا کروں کہ نقطہ آخر نہیں ہو پاتا، اور جہاں تعارف نہیں ہوتا اور نہیں پتا ہوتا کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے، بیٹا کس کا ہے، کیا چیز ہے یہ، تو وہاں پھر اگر شک ہوتا ہے تو پھر یہی شک ہوتا ہے قرآن ہے، قرآن ہے، تو اس گھر کا تعارف یا ابو طالب ہے، یا علی ہے، یا محمد، یا قرآن۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ کرتے کیا، اس لیے کہ پردہ تھا، اگر چہرہ کھلا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ رباب کا لال ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، تو پتا چلا کہ اگر اس گھر کا بچہ بھی پردے میں چلا جائے تو قرآن سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے تھکا دیا آپ کو، آپ سلامت رہے، آپ زندہ رہے، پردے میں ہے تو قرآن ہے۔ یہ ہے طہارت اس گھرانے کی، یہ ہے عظمت اس گھرانے کی، یہ ہے بے شک بے شک۔ آپ بھی جو سرشاری اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ابھی اور تفصیلی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ابھی امام باڑے میں اس کتاب کا تعارف ہوا ہے، انشاءاللہ ایک جشن کی صورت میں اس کتاب کا تعارف ہوگا، تو اس میں اور تقریریں ہوں گی اور پھر وہاں بھی بات چیت ہوگی، اس لیے کہ یہ جشن شہزادے سے ہی متعلق تھا، اور وہ مہندی محمود قاسم محمود کس لیے ضروری تھی کہ تھنک ٹینک میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ سنیوں کی منتیں آتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا تو وہ مہندی سے مانگتے ہیں، اور شیعہ علماء کہہ رہے ہیں مہندی بند کر دو، مہندی بند کر دو۔ دیکھیے مجھ سے بڑا سوچ والا محقق کوئی عالم نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ ترقی پسند بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جدید بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مجھ سے پہلے سیکھو کہ کیا منع کرنا ہے اور کیا جاری رکھنا ہے، اگر پوچھو گے نہیں تو خار میں گرو گے۔ یہ اعلان کر رہا ہوں اس ویڈیو میں اور بتا رہا ہوں، دیکھو تبلیغ کے 3 بڑے راستے ہیں، 3 بڑے راستے تبلیغ کے، اور اگر چاہو تو اسے 4 کر لو اور چاہو تو 5 کر لو، سمبل، اور وہ دیکھتے جاؤ میں عباس کا علم، قاسم کی مہندی، علی اصغر کا جھولا، زینب کی ہماری، حسین کا تازیہ، یہ 5 سمبل ہیں عزاداری کے، اور حسین کے گرد ایک پورا ایسا لگتا ہے کہ ایک آفتاب ہے، اس کے گرد سیارے، یہ ایک نہیں کہ حسین کی یاد کا تعزیہ نہیں، حسین کا تابوت بھی، پھر حسین کا گلبنا بھی، یہ سمبل ہے۔ اور ان سمبل میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں، شیعوں کی کیا فکر ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں۔ پیش کرنے والوں نے جب اسے کائنات کے سامنے پیش کر دیا، اب وہ چیزیں آپ کی نہ رہیں،
چونکہ آپ کی نہ رہی اس لیے نہ آپ بند کر سکتے ہو نہ آپ روک سکتے ہو. وہ بین الاقوامی ہے اس لیے کہ جب وہ باہر نکل گیا تو کسی کی مراد مہندی پہ آئی, کسی کی جھولے پہ آئی, کسی کی علم پہ آئی, کسی کی زلجنا پہ آئی. اس کی مراد آ رہی ہے کتنوں کی مرادیں بند کرو گے. مراد اور وہ کیوں بند کریں گے, وہ کیوں بند کریں گے؟ ابھی کتاب آ رہی انشاءاللہ بالکل تیار ہو چکی, ذوالجناح پہ تیار تو تھی لیکن اس کو اس سال میں نے 200 صفحے اور بڑھائے, 500 صفحے کی بھی 750 صفحے کی ہو. اور اس کتاب کا انکشاف قائد اعظم کے نام ہے, محمد علی جناح کے نام, اس لیے کہ جناح جو ہے وہی ذوالجناح سے بنا ہے. تو قائد اعظم کی دادی نے ذوالجناح سے مانگا تھا تو انہیں بیٹا ملا, مہدی حسن کی ماں نے میری سے مانگا بیٹا ملا. کوئی علم سے مانگتا ہے تو عباس نام رکھتا ہے. آپ کو کیا پتا کروڑوں جگہ کہاں دعائیں قبول ہو رہی. ہم تو اپنے دانشور بن کے بیٹھ گئے, ہم نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا. تمہیں کیا پتا کہ یہ کیا وہ کیا, یہ تمہارے ہاتھ سے سب نکل چکا. اب تم اس کے چودھری نہیں رہے. اب چودھراہٹ آزاداری پہ ختم ہوئی, شیعوں کی گئی آگے آزاداری. ہندو جانے یہودی عیسائی یورپ امریکہ سب لے گئے. تم نے کہیں یہاں پہ کوئی چیز بند کر دی تو وہ بند ہو گئی. نہیں, اب یہ کتاب اور میری آ رہی ہے, اقوام عالم اور عزاداری حسین اشرہ. ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, تقریباً کوئی 20-22 اشرے ہمارے لکھ چکے کیسٹوں سے. تو اس میں اقوام عالم اور عزاداری اور نئی صدی کی کہانی, عزاداری حسین کی زبانی, یہ سب اشرے جو میں نے لاہور میں پڑھے نواب حیدر آبادی صاحب نے لکھے. جب آپ وہ پڑھیں گے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لاہور کے اشرے یہاں تمام لوگوں جی ارتقاء معاشرہ, ارتقاء معاشرہ جس کے لیے بار بار آپ فرمائش کریں کہ یہ ایک منشور ہے پوری کائنات کے لیے, تو اس سے آپ انگلش میں بھی اس کا ترجمہ جلد از جلد کرائیں. نواب صاحب کی فرمائش ہے. تو بھائی ایک نواب یہ بیٹھیں, ایک نواب وہ بیٹھیں, اور اس وقت امام باڑہ بیلنس ہو رہا ہے. تو ان نواب صاحب سے پوچھیں تو آپ کو سینکڑوں جملے میرے ایسے بتائیں گے کہ جو کارآمد صدیوں تک زندہ رہیں گے. اور پھر ان نواب صاحب کے پاس جائیں تو انہیں سینکڑوں جملے زبانی یاد ہیں تقریروں کے. اور آج کل وہ نواب بھی ایک بہت بڑا مضمون ہمارے اوپر لکھ رہے ہیں لیٹر کے ساتھ. اور یہ نواب صاحب بھی ایک مقدمہ اس ارتقاء معاشرہ کا. تو ادھر بھی قلم ہے نواب کا اور ادھر بھی قلم ہے نواب کا. تو بھائی جہاں نوابوں کے ہاتھ میں قلم ہو, میرے لیے لکھ رہے ہوں, تو میں کیوں نہ نوابی کروں, قلم ہاتھ میں پکڑ کے کائنات کی باتیں لکھوں اور عزاداری کی بات لکھوں. اس لیے کہ قلم کو سنبھالے ہوئے ہیں اور قلم چل رہا ہے. اور پھر جب بہت سارے قلم, اس لیے کہ قلموں کا بھی مقابلہ ہو چکا ہے حضرت مریم کی پرورش پر, کہ توریت جن قلموں سے لکھی جاتی ہے سارے راہب اپنے قلم فرات میں ڈال دیں. جس کا قلم تیرتا رہے وہ مریم کی پرورش کرے. تو قلم عصمت مریم کی گواہی لیے ہوئے ہے. اتنا پاکیزہ ہے قلم. تو جب اتنا پاکیزہ ہے قلم تو اس سے ایسی پاکیزہ چیزیں ظہور میں آئیں گی. اور پھر جب وہ قلمکار جیسے میر انیس, لیکن میں ختم نہیں کروں گا بغیر اس کے کہ میں میر انیس کے ایک دو بند کہیں سے آپ کو سنا نہ دوں.
یہ دیکھیے کہ آپ کو وہ جملہ تو میری کربلا میں ہوئی یا نہیں ہوئی، ماں کی تمنا ہم ماں کی تمنا ہے، اور ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ماں نے چاہا ہوگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہوتی تو ہم ام فروا کی تمنا پوری کرتے ہیں اس میں۔ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، ایسی منقبت پڑھ دی ماجد العابدی نے، بے چین کر دیا کہ یہ چھپا کے رکھتے ہیں بس ایک دم انہوں نے یہ سرپرائز، اور ایک دم سے جناب حیران و پریشان کر دیا ایک ایک شعر پر انہوں نے۔ تو حسن قاسم پر میر انیس کے علاوہ میں کسی کو یہاں پر کوڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، اور وہی مقام میں چاہتا تھا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث قصہ میں بھی جناب سیدہ نے رسول اللہ کو کہا کہ جب میں چادر اڑا چکی تو ایسا لگتا تھا کہ چودھویں کا چاند۔ اب یہ اپنا انیس کا دیکھیے انداز ہے، کہتے ہیں کہ جب تیار ہو کے آئے، اور یہ سب چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہیں کہ مخصوص پوشاک امام حسین نے پہنائی تھی حضرت قاسم کو، جو سب سے خوبصورت پوشاک تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ امام حسن کی پوشاک تھی، اور اس کی تفصیل حسن صغیر کے یہاں حضرت قاسم کا حال پڑھتے ہوئے اس میں کافی تفصیل پڑھ چکا ہوں میں۔ تو یہ میر انیس کا ایک بند ہے، دیکھتے کہتے ہیں کہ اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حسن کی تعریف ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس میں بہادری اور شجاعت کا تصور پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ میر انیس نہیں کہ جو اپنے پہلو کو ہلکا کریں، ایسا نہیں۔ دو شعروں میں دیکھیں انہوں نے پوری غزل اور تعریف، اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، جس میں زور علی جس میں زور علی تبع میں احسان حسن۔ دیکھیے یہ تعریف ہے کہ احسان کے بغیر شجاعت باطل ہے، احسان اور شجاعت ساتھ ساتھ ہیں، دونوں چیزیں شجاع میں ہونا ضروری ہے۔ احسان جس میں زور علی تبع میں احسان حسن، ہماتن، اب یہ تو مصرع ہی ختم کر، ہماتن چونکہ حسن کا بیٹا ہے نا تو حسین کا ذکر بھی کر لیا، علی کا ذکر بھی کر لیا، لیکن زور میر انیس کا اس پر ہے کہ بیٹا یہ حسن کا، اس لیے چوتھا مصرع یہ دیا، ہماتن خلق حسن 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 شان حسن، ہماتن خلق حسن 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 شان حسن۔ چار مصرے پورے ہو گئے، سب کچھ تو کہہ دیا، اب کیا کہیں گے؟ لیکن اس چاروں مصروں میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ قاسم کا بچپنا تھا،
اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا کہ جو تعریف کی گئی ہے اس کو کہیں تم 32 سال کا جوان نہ سمجھ لینا. اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں کہیں اس کو تم 40 سال کا سمجھ لو. نہیں تو بات یہی ہے میر انیس کا کمال. ہمتن خلق حسن، حسن حسن، شان حسن، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک. کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں. بہرحال یہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس میں بڑا لطف آئے گا. یہ تو ایک بند میں نے حسن کی تعریف میں سنایا، کوئی 24-25 بند ہیں. آنکھیں کیسی تھیں، پیشانی کیسی تھی، زلفیں کیسی تھیں. تو یہ سب تو 12 لاکھ کتاب میں پڑھیے گا. اس وقت خراج کی صورت میں میں یہ چاہتا تھا کہ 3 بند آپ کو اس وقت کے سنا دوں کہ جو حضرت قاسم نے اپنے مقابل کو ارزق کو مارا. اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ جناب قاسم کی شجاعت کا اگر ذکر کرنا ہے تو نثر میں آپ جتنا چاہے کریں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. شجاعت کا اگر ذکر کرنا ہے حضرت قاسم کا تو بغیر میر انیس کے یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں سنا سکتا اور نہیں بتا سکتا. تو یہ آپ کو میں ایک خاص چیپٹر میں نے ایسا اس میں رکھا کہ جو پورا چیپٹر میر انیس سے متعلق. اچھا ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں کہ اتفاق سے یہ بیٹھے ہوئے ہمارے نجمی صاحب تو کتاب کوئی تقریباً 750-800 سال پرانی حملہ حیدری کمال گئے تھے تو وہ ایران سے اتفاقاً شاید اب کی چھپی ہوگی پرانی کتاب ہو تو لے آئے تھے. تو اس میں حملہ حیدری میں مولا علی کی لڑائیوں کا حال ہے. لیکن وہ مصنف جو ہے وہ پہلے پارسی تھا پھر بعد میں وہ مسلمان ہوا. تو اس نے حضرت علی کا حال لکھتے لکھتے یہ بھی بتایا کہ جب لڑائیوں کا حال ہوا حضرت علی کا لکھتا ہے تو آگے چل کے اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ سمجھ لو کہ یہ سلسلہ شجاعت کا بند نہیں ہو گیا. اور پھر اس نے آگے بتایا کہ بھائی حضرت علی کے بعد امام حسن بھی بہادر تھے امام تو وہ حضرت قاسم تک آیا کہ یہ علی کے پوتے تھے. نہیں مل رہا میر انیس والا اس میں چیپٹر نہیں مل رہا یا اس میں ہے شاید اس میں ہے میرے خیال میں. تو اس نے جناب وہ پوری شجاعت کربلا کی جو تھی وہ لکھی. تو یہ ہیں فارسی کے پروفیسر نجمی صاحب. تو انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کا آزاد ترجمہ کیجئے تو اس کو بھی میں نے اس میں کتاب میں شامل کیا ہے.
یہ ہے اس میں، ہاں اس میں، وہ اس میں بھی تھا میر انیس کا. ہے ارزق والا، ہاں یہ مجھے نہیں ملتا. اچھا وہ آپ نے حسن کا حال سن لیا. اب یہ 3 بند میں آپ کو چار بیٹوں کو جناب قاسم نے ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم وصول کر لیا، جہنم نے ان کو. اب اس کو جناب ارزق جو تھا غصے میں وہ نکلا، اور اب انیس کہتے کہ کس طرح نکلا وہ، جیب قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا. جیب قبا کو مثل کفن پھاڑتا ہوا نکلا، پرے سے دیو سا چنگھاڑتا ہوا. اچھا زرہ پہنے ہوئے تھا تو وہ تیاری سے آیا تھا، تو انیس کہتے ہیں کہ کہتی تھی یہ زرہ بدن بدخصال میں جکڑا ہے پیلے مست کو لوہے کے جال میں. اچھا اب ادھر یہ کہ چونکہ یہ 14 سال کے شہزادے ہیں اور وہ ایک شجاع ترین، اتنا لہیم شہین اور اتنی بڑی عمر رکھنے والا 50-60 کے قریب، تو ادھر دکھایا انیس نے کہ امام حسین نے دعا کی کہ جناب قاسم فاتح، تاکہ دنیا حسن کی شجاعت دیکھے. یہ کہہ کے قبلہ روح ہوئے سلطان کائنات، درگاہ کبریا نے دعا کی اٹھا کے ہاتھ، اے خالق زمین و زمان رب پاک ذات، ارزق کے ہاتھ سے میرے قاسم کو دے نجات. تو حافظ جہاں ہے کریم و رحیم ہے، یا رب بچا اسے کہ یہ لڑکا یتیم ہے. تو اس میں میرے نہیں چھوڑ کے پڑھا 2 شعر. تو حضرت قاسم کہتے ہیں دیکھیں بلند کون ہے اور پست کون ہے، کھل جائے گا ابھی کہ زبردست کون ہے. دیکھیں یہ میں اصل میں اپنے جوان بچوں اور بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں، اور یہ اتنی دلچسپی لیتے ہیں. میر انیس کی شاعری میں پورا اشرا میں نے علیبہ میں پڑھا تھا، تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارے سارے جوان بھائی اتنی داد دی ہے انہوں نے، اور اتنا سجایا اشرے کو کہ پورا اتنا مقبول ہوا ہے وہ سی ڈی میں اشرا دبئی اور امریکہ. اور یعنی مجھے امید نہیں تھی کہ میر انیس کا اشرا اور اتنا زیادہ پوچھی زبان سے کہ کیا عالم ہوا. اور ایک آدمی 12 کاپیاں بنوائے لیے، دوستوں کو بانٹ رہا ہے کہ یہ سنیے بھائی یہ. تو یہ ایک نیا میں دیکھ رہا ہوں رجحان، کہ خوشی ہوتی ہے کہ بڈھے گئے، ہمارے مرکز کے بڈھے تو زیادہ تر مر گئے، اب جو زندہ ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ مجلس میں آئیں، اس لیے کہ سٹھیانے کے بعد دماغ کہاں کام کرتا ہے. اچھا پھر یہ کہ ادھر پاکستان کا ریڈیو ٹی وی اخبار وغیرہ بھی یہ ہے کہ سٹھیائے بڈھوں کا ذکر اب تک کیے چلے جا رہے ہیں. ارے بھائی ختم کرو ختم کرو ختم کرو، کہ ثقیفہ کے بڈھے مر چکے ختم ہو گئے، تو ان زمانوں کا ذکر کرو تاکہ اسلام زندہ رہے. تو کہتے ہیں حضرت قاسم کے ہیں شیر، دیکھیے ایک ہی لفظ ہے، شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے. شیر شیر دودھ، اب ایک ہی لفظ کو 2 طریقے سے ایک جگہ جمع کر دینا یہ کوئی آسان بات ہے. حضرت قاسم کہتے ہیں رجز میں ہیں شیر شیر خار جناب امیر کے، کیوں؟
شیر شیرخوار جناب امیر کے جھولے میں پھینک دیتے ہیں آشتا کو چھین کے. اب حضرت قاسم کہہ رہے ہیں اب یہ فقر ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شجاع آتا مقابل اس کے اور وہ میدان جنگ میں ہو تو یہ فقر اس گھرانے کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا جو حضرت قاسم کو فقر فرماتے ہیں. عرضت سے 12 برس کے سن میں لڑے شاہ ذوالفقار. 12 برس کی لڑائی. پھر کہتے ہیں مذہب سا پہلوان بچا وقت کارزار ہے دیکھنے کا یہ تنو توش اوز دوگوں شیار گینڈے کی ڈھال کاٹتی ہے تیغ آبدار. لڑکوں سے فوجیں بھاگی ہیں منہ پھیر پھیر کے. حضرت قاسم کہہ رہے ہیں لڑکوں سے فوجیں بھاگی ہیں منہ پھیر پھیر کے ہاتھی کو مار ڈالا ہے بچوں نے شہر کے. لطف آ رہا ہے نا آپ کو؟ نیاز تو ہم بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ. آج کی نیاز میں ذرا سی تبدیلی بھی ہوئی ہے خوشی کی وجہ سے. تو رجز حضرت قاسم پڑھ رہے انیس بیان کر دیتے. لطف کیا آتا کہ جب تک یہ نہ دکھائیں کہ عباس جیسے شجاع کے تاثرات اس وقت کیا ہیں. انیس ہی بتا سکتے تھے کہ اس وقت قاسم کا رجز سن کے حضرت عباس بھتیجا رجز پڑھ رہا ہے شاگرد ہے سکھایا ہے تو کیا ہوا جب قاسم حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور رجز پڑھ کر تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے 14 سال کا بچہ تو انیس کہتے ہیں تکنے لگے صفوں سے جمع سب لڑے ہوئے عباس نامدار قریب آ کھڑے. عباس نامدار قریب آ کھڑے ہوئے. جب دعویٰ دیا اپنے گھوڑے میمون کو حضرت قاسم نے اور اس کے وار کو رد کیا تو یہ بہرحال تفصیل اس میں بھی لکھی ہے اور وہ پڑھیں گے اور ہم سے بھی سنا ہے. اور محرم میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت قاسم کے گھوڑے میمون نے جو میدان جنگ میں مظاہرہ کیا تو اس سے میں نے ایک چیپٹر اس میں چھوٹا سا قائم کیا کہ قاسم بہترین شہ سوار تھے. 14 سال کی عمر میں گھوڑے پر سوار ہونا صرف فن نہیں ہے بلکہ میدان جنگ میں گھوڑے کو قابو میں رکھنا اس کی مختلف چالیں ہیں. کبھی ادھر موڑ دینا کبھی ادھر سے بھی وار ہو سکتا ہے ادھر سے تیر ہیں ادھر سے نیزہ ہے. ایسے میں جناب قاسم اپنے آپ کو وار سے بچا بھی رہے ہیں تو گھوڑے کو بھی ایک طرف تلوار کو دیکھنا ہے دوسری طرف گھوڑے کو دیکھنا ہے. سوار کی ذمہ داری بڑھ جاتی جب تک اچھا شہ سوار نہ ہو تلوار نہیں چلا سکتا. تو اب کیا مظاہرہ کیا حضرت قاسم نے کہ انیس نے حضرت عباس کی زبان سے جو قریب آ گئے نا تو قریب آ کے کہتے کیا ہیں حضرت عباس جناب قاسم سے کہتے ہیں کہ فارس ہے تم سا کون تہے چرخ چمبری. فارس کہتے ہیں شہ سوار. حضرت عباس قاسم سے کہہ رہے تمہارا جیسا شہ سوار کوئی جواب نہیں ہے قاسم جو شہ سواری اس وقت تم نے دکھائی ہے. فارس ہے تم سے کون. اور یہ جو دیکھ رہے نا چرخ چمبری یعنی زیر آسمان قاسم اس زیر آسمان تمہارا جیسا شہ سوار عباس نے نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. فارس ہے تم سے کون تہے فارس ہے تم سے کون تہے چرخ چمبری دکھلا رہے ہو صاحب دلدل کی سروری. اب کہاں وقت کے میں بتاتا جب مولا علی دلدل پہ سوار ہوتے تھے تو دلدل کیا کیا بلکہ ابھی میں نے جو دلدل کا حال لکھا ہے سنا ہی دوں آپ کو. کیا کروں یہ سب تبرکات ہیں. اس تبرک سے زیادہ قیمتی تبرک یہ ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بڑھتا ہے
دلدل کا حال میں لکھ رہا تھا اس ذوالجناح کی کتاب میں، اس میں عقاب کا حال بھی لکھا ہے، اس میں مرتجز کا، جتنے گھوڑے ہیں سب کا حال لکھا ہے۔ ذوالجناح کے صدقے میں سب کا ذکر ہو گیا، تو کہ ہر گھوڑے کا میں نے ذکر کیا کہ کوئی گھوڑا رہ نہ جائے۔ تو دلدل کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا، اور علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دلدل پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے، امام فرما رہے ہیں جب سوار ہوتے تھے تو دلدل وہ خوش فیلیاں کرتا تھا، وہ اچھل کود کرتا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے دونوں شانے اچھلنے لگتے تھے، اور انتہائی اکڑ اکڑ کے دلدل چلتا تھا جب رسول اللہ سوار ہو جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ ایک کلمہ کہا کرتے تھے آسمان کو دیکھ کے کہ پروردگار یہ جو سواری کی اس وقت اکڑ ہے میری وجہ سے نہیں ہے، دلدل کی وجہ سے ہے۔ اب یہ تو سب جب گھوڑے پہ بات ہوگی تو پھر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تو یعنی گھوڑے کی چال میں جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے جب سوار اس پہ بیٹھ جائے، تو یہ دلدل کی بات پڑ دی۔ تو جب مولا علی دلدل پہ بیٹھ کے خیبر جا رہے تھے تو اس نے جو اس دن جناب پوری ایک اس کی تفصیل ہے، اور جو مذہب کی لڑائی میں اور اس میں جو شرارتیں کی ہیں، اب لفظی نہیں میرے پاس، دلدل نے تو فارس ہے تم سا کون کہے چرخ چمبری، دکھلا رہے ہو صاحب دلدل کی سروری، صدقے میں اے نہنگے محیط دلاوری، دکھلا دے ضرب تیغ جہانگیر حیدری۔ چچا بھتیجے سے کہہ رہا ہے، اور کیسے چچا سمجھا رہا ہے کیسے حملہ کرو اس کو دشمن کے اوپر، ابرو پہ بل ہو، آنکھوں سے آنکھیں نئی رہیں، بھاری زیرہ وہ پہنے ہیں، چوٹیں کڑی رہیں۔ بھاری زیرہ وہ پہنے ہیں، چوٹیں کڑی رہیں۔ نصرت ہے لیکن زیرہ میں کڑیاں ہوتی ہیں، سند بھی ہے چوٹیں کڑی رہیں۔ واہ واہ واہ۔ حضرت عباس فرماتے بیٹا تمہیں خدا نے دیا ہے علی کا زور، وہ پیل ہے، فارسی میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں، پیل وہ پیل ہے، یہ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور چیوٹی کو کہتے ہیں فارسی میں۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں گو پیل ہے یہ، ہم تو سمجھتے ہیں اس کو مور، بہرام کی طرح سے چلا اب یہ میان گور، بہرام گور ایران کا بادشاہ، بہرام گور۔ دیکھو گے دیکھنے کا وقت ہے یہ زور شور۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں کیا بیعت دیے جناب، دیکھو گے دیکھنے کا وقت ہے یہ زور شور، چتلے ہیں جتنے ساتھ وہ ڈستے نہیں کبھی، گرستے ہیں جو بہت وہ برستے نہیں کبھی۔ اس نے نیزے کا وار کیا، اس نے نیزے کا وار کیا تو جناب قاسم نے تلوار نہیں اٹھائی، جواب میں حضرت قاسم نے بھی نیزے ہی سے اس کے حملے کو رد کیا۔ جب اس نے تلوار نکالی تو تلوار بھی چلائی، تو اب اس نے نیزے سے وار کیا۔ حضرت قاسم نے کیا کیا، قاسم نے زور سے جو انی پر رکھی، انی اس کے نیزے کی نوک پر اپنے نیزے کی نوک کو رکھ دیا، بھاگا شقی کے جسم سے زور تہم تنی، بگڑا جو ڈھنگ جان کے ظالم کے آ بنی، تھی اس سینہ کی نوک کہ ہیرے کی تھی کنی، اڑ کر گری زمین پہ سینہ استکان سے گرتا ہے جیسے تیر شہاب آسمان۔
حضرت قاسم کے نیزے نے رد کر دیا اس کے وار کو. تو ظاہر ہے وہ بھی تو بڑا پہلوان ہے. جھنجلا کے چوب نیزہ کو لایا وہ فاق پر، یعنی اس نے نیزے کا جو ڈانڈ ہوتا ہے لکڑی جہاں کے قاسم کے سر پہ مارے تو نیزہ تو ٹوٹ گیا. نوک تو اس کی توڑ دی حضرت قاسم نے اپنے نیزے سے. ہیرے کی کنی بھی سب ٹوٹ کے گرا جیسے شہاب ثاقب گرتا ہے، اس طرح اس کے نیزے کی انی ٹوٹ کے گری جیسے شہاب ثاقب گرتا ہے. اب اس میں انی تو ہے نہیں، نوک تو ہے نہیں، صرف وہ لکڑی رہ گئی جسے ڈانڈ کہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ غصے میں ہتھیار تو اس کا بیکار ہو گیا، جھنجا کے چوبے نیزہ یعنی لکڑی کو نیزے کی لایا وہ فرق پر یعنی قاسم کے سر پہ اسے مارنا چاہا. قاسم نے ڈانڈ پہ مارا بچا کے سر. دیکھیں جواب لکڑی سے ہو دیا، پھر نیزے کی ہم استعمال نہیں کی، اس کی لکڑی جو تھی اس پہ اپنے نیزے کی لکڑی کو مارا، قاسم نے بچایا. قاسم نے ڈانڈ پہ مارا بچا کے سر. دو انگلیوں نے نیزہ دشمن کو تھام کر جھٹکا دیا کہ چھپ گئی گھوڑے کی بھی کمر. نیزہ بھی دب کے ٹوٹ گیا ناپتار کا. دو انگلیوں سے کام لیا ذوالفقار. اب ظاہر ہے کہ حملے پہ حملے ہو رہے چھوڑ دیا میں نے. تو چمکا کے تیرے تیز جو قاسم سنبھل گئے، سمجھا جو کچھ فرس کے بھی تیور بدل گئے. نیکیں زمین کی اس کی تکابر سے ہل گئیں، دونوں کنوتیاں بھی کھڑی ہو کے مل گئیں. فر نفس کی آتی تھی نتنوں سے جب صدا، کہتے تھے لوگ سب کے ہے رف رف. یہ باد پاں دشمن کو گھولتا ہے دہانا چبا گل تھا کہ بس فرس ہو تو ایسا ہو با وفا. دشمن کو کیا نبرد میں بچنے کی آس ہو، لڑ لے کٹاریاں یہ فرس جس کے پاس ہو. شلول دکھائی فوج کو، دوڑا تھما اڑا صورت بنائی جس کی سمٹا جمع اڑا. دیکھی زمین کبھی کبھی سوئے سما اڑا، مثلے سمندے بادشاہ نما اڑا. جن تھا پری تھا شیر تھا آہو شکار تھا، گویا ہوا کے گھوڑے پہ گھوڑا سوار. بھائی زندہ رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، خوش رہیں. لیکن اس کا نیزہ تو گیا، نیزہ تو ٹوٹ گیا. اب حضرت نے تلوار نکالی، حضرت نے تلوار نکالی اور تلوار کی لڑائی شروع ہوئی. تو حضرت قاسم نے ڈھال پہ اس کے وار کو روکا. تو حضرت قاسم کی ڈھال جو ہے امام حسن کی ڈھال ہے، اس نے تلوار چلائی. حضرت قاسم نے ڈھال پہ اس کے وار کو روکا. بھی تلوار کا وار حضرت قاسم نے کیا نہیں. یعنی حضرت قاسم چاہ رہے ہیں کہ لڑائی کا ہر ہنر دکھا دیں کہ دیکھو ہمیں وار روکنا بھی آتا ہے، وار روکنا بھی آتا ہے. تو انیس بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلا وار حضرت قاسم نے اس کی تلوار کا روکا کیسے. یوں روکتے تھے ڈھال کے تیغے جہول کو، جاہل کی تیغ جہول دیکھو. یوں روکتے تھے ڈھال کے تیغے جہول کو، جس طرح روک لے کوئی شہزور. اچھا اب میمون تیار ہوا. دیکھیں اس نے حملہ کیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا. اب یہ حضرت قاسم کو معلوم ہے کہ اس حملے میں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اب گھوڑے کا کمال میمون کا دیکھیے گا. لایا جو ہر پہ سخت زبا پر وہ بدخصال، جھپتا مثال شیر درندہ حسن کا لال. گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسد جلال، اتنے بڑھے کہ لڑ گئی اس کی سپر سے ڈھال. گھوڑے سے گھوڑا ملا دیا. یہ ایک فن ہے کہ جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو گھوڑے کو بالکل دشمن کے گھوڑے سے ملا کے ایک دم الگ کرتے ہیں. وہ سمجھتا ہے دشمن قریب آ گیا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے راؤنڈ میں یہ شجاع ادھر ہوگا اور وہیں سے وار کرے گا.
وقت ہوتا تو پھر ساری چیزیں آپ کو سمجھاتے. گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسر جلال اتنے بڑھے کہ لڑ گئی اس کی سپر سے ڈھال. اوجڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے سر پر سمند کے. یہ اس کو پتا نہیں تھا کہ میمون اب تو دونوں پیر یعنی آگے کے پیروں سے اس نے سم مارے. اس کا گھوڑا الٹ گیا. اس کا گھوڑا الٹ گیا. یہ 14 سال کے ہیں. اب دیکھیے گا کمال کہ قاسم اتنے قریب چلے گئے اس کے دشمن کے. حضرت عباس نظر میں ہے کہ کہاں پر ہیں. یہ آپ منظر پہلے دیکھ چکے ہیں. عباس نامدار نے پہلو سے دی صدا, ہاں اب نہ جانے دیجیے احسن مرحبا, دشمن کے مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا. سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا. یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا, یعنی حضرت عباس کے اشارے کا انتظار تھا. سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا. گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر ہو کے پھر پڑا, مارا کمر پہ ہاتھ کہ دو ہو کے گر پڑا. اچھا, کوفے والے اور بصرے والوں میں گرامر کی بحث ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ حرف ثقیل جو ہے کوفے والے کہتے تھے کہ گرا دینا چاہیے, اور بصرے والے کہتے تھے نہیں گرانا چاہیے. جیسے مطلب دہلی اور لکھنؤ کی ایک بحث ہے کیچڑ اور کیچ. تو کیچڑ میں چونکہ رے آتا ہے حرف ثقیل, رے جو ہے ثقیل ہے, ثقیل سمجھ جائیے. تو یہ کہتے تھے کہ صاحب رے نہیں بولنا چاہیے, ثقیل لفظ ہے, کیچڑ کو کیچ کہنا چاہیے. تو یہ ہے ثقیل کو گرا دینا, یعنی رے کو ہٹا دیا, کیچ کر دیا کیچڑ کو. اب سمجھ گئے حرف ثقیل کی بحث. تو کوفے والے کہتے تھے کہ حرف ثقیل کو گرا دینا چاہیے. جیسے ہی جناب قاسم نے وار کیا حضرت پہ, حضرت عباس نے وہاں سے صدا دی. کس کو صدا دی؟ لشکر یزید کو. حضرت عباس نے پکار کے کہا غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ظلیم کو. حضرت عباس نے غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ظلیم کو. بچے نے آج پست کیا مست فیل کو. کیا منہدم کیا رہیسیاں کے نیل کو. لو کوفیو گرا دیا حرف ثقیل کو. لو کوفیو گرا دیا حرف ثقیل. چوتھا مصرع مشکل نہیں. اب دیکھیے نا اب حضرت عباس کے زبان سے جو کلمے ادا ہوں گے. دو ہو گئی کمر نہیں تسمہ لگا ہوا, دیکھو تو آ کے لاش کے ٹکڑے. یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تمہیں ظفر. تسلیم کی ادب سے چچا کو جھکا کے سر, اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا, اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر. پشتی پہ آپ جب ہو تو پھر کیا ہراس ہو, کام آئے کیوں نہ راز جو استاد پاس ہو. یہ تو حضرت عباس. اب ایک ہی بند میں انیس نے یہ بھی بتا دیا کہ امام حسین بھی تو قاسم کی لڑائی دیکھ رہے تھے, کہ در خیمہ سے مہدی کو دیکھ رہی تھی, اور یہ تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی. اب امام حسین فرمایا جانے عام یہ بشر تھا کہ دیوزاد ڈھایا ہے تم نے کفر کا گھر خانہ اناج. آؤ کہ تم پا پھونک دے پڑھ کر وَإِنَّا يَكَادْ چلائی در سے ماں کہ برائی میری مراد. بیوہ کا لال بچ گیا ستے حسین پر, اس بند کوئی کر دے میرے نور عین پر. اللہ جناب فرما کے صدقے میں ہر ماں کے بچے کو کامیاب و کامران فرما. باپ محمد اور آل محمد آپ
سب کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ بہت ہی رونق محفل کے حصے دار بنے آپ، اور ایک پالیسی ڈکلیئر کیا، ایک اور حصہ تاریخ میں آپ نے بڑھایا۔ تاریخ تو ہم لکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کس کا نام لکھیں گے اور کس کا نہیں لکھیں گے، ہم لکھ رہے ہیں موٹی کتابیں، ہمیں پتا ہے کس کس کا نام رہے گا اور کس کا نہیں رہے گا، ہم کو پتا ہے اس عہد کی تاریخ تو ہم لکھ رہے ہیں، اور اگر کسی کو دعویٰ ہے تو سامنے آئے وہ لکھ لے۔ بھائی تو جب ہم لکھ رہے ہیں تو ہم اپنے والوں کے نام لکھ، جو نہیں ہے ان سے کیا مطلب، ان سے کیا مطلب، بے نام و نشان رہیں گے، وہ لاکھ کوشش کریں گے تب بھی نام نہیں رہے گا زندہ۔ شرط ہے نام لکھاؤ، آؤ، بس کافی ہیں یہ، جگمگائیں گے۔ دیکھیے نا ابھی جناب سیدہ کی کتاب آئی ہے، کتنے نام اس میں شامل ہیں، کتنے نام شامل ہیں، پڑھیے اس میں حضرت قاسم میں دیکھ لیجیے، اور عشرے میں دیکھ لیجیے، کہاں کہاں دوستوں کے نام، جہاں نام لیے ہیں سب کے، اسی جگہ وہ ٹکے ہوئے ہیں، مجلس میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں سب فوائد، یہ ہیں فوائد کہ کم از کم، ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سنا دوں۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک بہت بڑی ریاست ہے رسول پور، تو وہاں کی بیگم صاحب بہت بڑے نواب تھے، وہ تعزیت میں آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے خسر جو کہ رسول پور کے نواب تھے، تو انہوں نے حج سے آ کر جو سفر نامہ لکھا تھا، تو اس میں جو لوگ انہیں حج پر چھوڑنے آئے تھے، میرے خسر جو کہ ان کے چچا ہوئے، اور وہ خود ابھی 80 سال کی ہیں جو بیان کر رہی ہیں، تو کتنے سال ہو گئے اس بات کو، 100 سال ہو رہے، تو کہتی ہیں کہ جو لوگ انہیں چھوڑنے آئے تھے حج پہ، سفر پہ، تو ان کی فہرست انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھی، اس میں سب سے پہلا نام تمہارے دادا کا لکھا ہوا ہے۔ تو میرے فخر کی بات ہے یہ جو انہوں نے مجھے سنائی، تو میرے دادا کا نام وہاں سفر نامے میں ہے، اور ایک خاتون نے مجھے سنایا آج سے 100 سال کے بعد اسی مجمع کے لوگوں کے پوتوں کو جب خواتین پڑھ کے بتائیں گی یہ تمہارے دادا کا نام اس عشرے میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آج جیسے میں فخر کر رہا ہوں آگے کی نسل۔ بات کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں اس دور میں ابھی جو مل رہا ہے وہ مل جائے، بعد بات کی بات چھوڑو، یہی تو کہا تھا یزید نے کہ اگر جنت ہوگی تو دیکھ لیں گے، ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے کر ڈالا، تو ہم یزیدی، ہم حسینی فکر رکھتے ہیں، ہم آنے والی صدیوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ آج کا بھی کام ہے، آنے والی نسلوں کا بھی کام ہے۔ بس آپ کا یہ شکریہ کہ آپ ہمارے حصے دار، حبیب کا شکریہ، سعد صاحب کا شکریہ، ذل رضا ان لوگوں نے منقبت پڑھی، طلال صاحب نے، ماجد رضا عبدی صاحب نے، اور فرد نواب صاحب کا شکریہ، غلام عباس صاحب، شہریار صاحب، اس سے جتنے بھی بچے اور جوان بیٹھے ہیں، حیدر صاحب بیٹھے، یہ سب عاشق ہیں اہل بیت، عشق، تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ ان کے اوپر برکتوں کی بارش کرے۔